پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا، ہمیں خبر دیجئے، بتاویلہ، ان کی تفسیر کی، ان کی تعبیر کی خبر دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان فرمانے والے ہیں، بہت نیک دیکھ رہے ہیں۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یاتیکما طعام، کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس بھی کھانا، ترزقانی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما، مگر میں تمہیں تم دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی تمہارا کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا، کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے ایک تبلیغی فریضہ سر انجام دیا۔ یہ انداز تبلیغ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ اگر یہ میرے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، میرے اوپر اتنا ان کو پختہ یقین ہے، ایمان ہے کہ میں سچ بولوں گا اور جو کچھ خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ سچ ہوگی، اور میرے نیکوکار ہونے پر بھی ان کو پورا یقین ہے، تو پھر سب سے پہلے میں اپنے رب کی طرف دعوت ان کے سامنے رکھوں، ان کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ میں تمہیں بتانے والا ہوں یہ میرا رب ہی مجھے سکھاتا ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کا ایک طریقہ کہ پہلے ان کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ انہوں نے آپ کی سچائی پر یقین کیا، تو آپ نے پھر اس سچائی کی بیس پر ان کے سامنے دعوت توحید رکھ دی، اور فرمانے لگے ذالکما، یہی ہے وہ، مما، جو علمنی ربی، جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، وہ علم ہے۔ انی ترکت ملت قوم، انی، بے شک میں نے ترکت چھوڑ دیا تھا، ملت، دین، قوم، اپنی قوم کا، اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے تھے اللہ تعالیٰ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، ان کا دین بھی میں نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو کچھ مجھے سکھایا ہے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اب یہ باتیں کس لیے بتائیں کہ میری محبت سے پہلے ان کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور ان کو میں بتا دوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں رب ذوالجلال کے فضل سے ہوں، توفیق سے ہوں، اور اس کی عطا سے ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے تو پیروی کی ہے، یعنی ان کا دین اور تھا تو ان کو اپنے دین کی دعوت دیتے فرماتے کہ میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کے دین کی، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ما کان لنا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ان نشرک باللہ، کہ ہم شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء، کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اب یہ سارے قید خانہ کے جو قیدی ہیں ان کو تبلیغ فرمائی جا رہی ہے، اپنا فریضہ وہاں پہ انجام دیا جا رہا ہے۔ ارباب متفرقون، کیا مختلف رب جو ہیں خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور پھر اللہ کی وجود کی نشانیاں بھی بتاتے ہیں اور آیات بھی بتاتے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ اب وہ ایک خدا بہتر ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، یا یہ مختلف خدا جو ہاتھوں سے گھڑے ہوئے ہیں۔ ما تعبدون من دونہ، تم حقیقت میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء، تو صرف نام ہے، سمیتموہا، جن کو تم نے گھڑ لیا ہے، تم نے خود، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے یہ رکھ لیے ہیں، صرف نام ہے پتھروں کے جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ با انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس کے ساتھ، من سلطان، کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، تو
حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ امرا اللہ تعبدو الا ایاہ، امرا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہ سوائے اس کے کسی کی، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، یا صاحبہ صاحبئی ہیں یہاں پر، یعنی اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، یعنی شراب پلایا کرے گا یا پھلوں کا رس نچوڑ کر پلایا کرے گا۔ فَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، تو اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے۔ تو وہ پھانسی دیا جائے گا، یعنی جس کے سر پر روٹیاں رکھی تھی اور پرندے کھا رہے تھے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اور قطعی فیصلہ کر دیا گیا ہے، قُضِیَ فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر اس معاملے کا، الذی جس کا، فیہ تستفتیان جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکر عند ربک، قال فرمایا للذی اس سے شخص سے، اس قیدی سے، ظنہ جس کے بارے میں یقین تھا، انہ ناجن کہ وہ نجات پا جائے گا، منہما ان دونوں میں سے، اس سے کہا کہ اذکر نہیں، کہ جب تم قید سے رہا ہو کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور بادشاہ کو شراب پلانے پر تمہاری ڈیوٹی ہوگی، اس کا قرب ملے گا، تو پھر کیا کرنا ہے، اذکرنی میرا ذکر کرنا ہے، ان ربی کا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَنْسَاهُ، اس کو بلا دیا، یعنی نیک کام جو ہوتے ہیں وہ شیطان بلاتا ہے، اگر بندہ بھول جاتا ہے تو شیطان بلاتا ہے، تو وہ بلا دیا اس کو شیطان نے، مگر شیطان نے اسے بلا دیا ذکر ربہ، اپنے بادشاہ کے پاس آپ کا ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن، پھر آپ رہے، نتیجہ یوسف علیہ السلام رہے فی السجن قید میں، بضع سنین کئی سال تک قید خانہ میں ٹھہرے رہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت تھی کہ آپ نے اس دوران قید خانہ کے سارے ساتھیوں کو دین اسلام کی طرف لانا تھا اور قید خانے کی حالتیں سنبھالنی تھی۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے سورہ یوسف، پارہ نمبر 12۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، بادشاہ نے کہا، ایک روز بادشاہ نے کہا، انی بے شک میں، ارا میں نے دیکھا ہے خواب میں، 7 بقرات کے 7 موٹی تازی گائے، سمان موٹی تازی، سمین ہوتا ہے موٹا سین سے، اگر سا سے سمین ہو، سا الف با تا سا سے تو وہ ہوگا قیمتی، اور قیمتی یعنی کاسٹلی، اور اگر سین سے سمین ہو تو اس کا مطلب ہے موٹا، یعنی 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلو ہن، یأکلو کھا رہی ہیں، ہن ان 7 گایوں کو، 7 اجافن انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں خواب میں، وأخر یابسات، اور دوسرے 7 ہی خشک دیکھے ہیں۔ یا ایھا الملؤ، اے درباریو، افتونی مجھے بتاؤ، مجھے فتویٰ دو، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر تم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو پریشان خوابیں ہیں، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، وما اور نہیں، نحن ہم، بتأویل الاحلام
خوابوں کی تعبیر بعالمین جانتے، ہم خوابوں کی تعبیر جانتے ہی ہیں۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا، منہما ان دونوں میں سے، وذکر اور اس کو یاد آ گیا، بعد امت ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا وہ وعدہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، انا انبئکم، اس نے کہا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتاویلہ ان کی تعبیر کی، فارسلونی بس بھیجو مجھے ادھر یوسف علیہ السلام کے پاس، مجھے جانے کی اجازت دیں تو میں تمہیں تعبیر۔ پھر وہ قید خانہ میں پہنچ کر کہنے لگا کہ یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے صدیق، اے صدق مجسم، اے ہمیشہ سچ بولنے والے صدیق یوسف، افتنا ہمیں تعبیر بتا دیں، فی سبع بقرات سمان کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یا کلوہن ان کو کھا رہی ہیں، سبع عجاف 7 دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، وأخر یابسات اور دوسری 7 خشک والیاں ہیں، لعلی ارجع الی الناس کہ شاید کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں تعبیر لے کر، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تو وہ آپ کی قدر و منزلت کو جان جائیں۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کاشت کرو گے، 7 سنین 7 سال تک۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 سال تک کاشت کرو گے، دأبن مسلسل، فما حصدتم سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے، فذروہ اس کو رکھ لینا، فی سنبلہ اس کے سٹوں میں، اس کے خوشوں میں ہی رہنے دینا، الا قلیلا سوائے تھوڑی کھیتی کے، مما تاکلون اس میں سے تم نے کھانا ہو، یعنی اپنے کھانے کے لیے نکال لینا، باقی ساری کوشوں میں اس کو محفوظ رکھنا۔ ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 شداد 7 سخت سال، یعنی خشک سالی کے، قحط سالی کے سال آئیں گے، یاکلنا تو کھائیں گے اس میں، ما قدمتم لہن جو تم نے بچا کر رکھا ہوگا، یعنی 7 سال جو آئیں گے، یاکلنا وہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن جو تم نے ان کے لیے جمع کیا ہوا تھا، پہلے جمع کرتے رہے تھے، اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے، الا قلیلا مما تحصنون سوائے تھوڑا سا جو بچ جائے گا، جو تم محفوظ کر لو گے، تحصنون تم محفوظ کر لو گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، فیہ اس میں یغاث الناس لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، وفیہ یعصرون اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے، یاسرون پھلوں کا رس نچوڑیں گے، یعنی اس کثرت سے پھل ہوں گے۔ رکوع نمبر 7، وقال الملک تو یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا، ائتونی بہی، ائتونی میرے پاس لے کر آؤ، بہی یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول بس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، قال تو آپ نے فرمایا، ارجع الی ربک چلے جاؤ واپس اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ اور اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان عورتوں کا اب کیا حال ہے، ما بالو کیا حال ہے، النسوۃ اللاتی ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن جنہوں نے ہے میرے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ قال بادشاہ نے کہا، ما خطبکن یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے میں نہیں آؤں گا، پہلے پوچھو ان عورتوں سے انہوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، پوچھو زلیخا سے کس کا قصور تھا کہ مجھے قید میں ڈالا، قصور کس کا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا، قال ما خطبکن کہ تم پر کیا بیتا تھا، اذ راوتن یوسفا جب تم سب نے یوسف کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا، اذ راوتن جب تم نے بہکانا چاہا تھا، یوسف کو، ان نفس ہی ان کی ذات کو بہکانا چاہا تھا، قلنا
تو سب نے کہا، سب یک زبان بولی، حاشا للہ، بخدا، ما علمنا، ہم نے نہیں دیکھا، علی اس پر، من سوء کوئی بھی گناہ۔ تو سب نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، الآن، اب تو حس الحق، حق اشکار ہو چکا ہے، انا روتہ عن نفسہ، کہ میں نے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر پاک دامن رہتا ہے، باحیا رہتا ہے، عفت پاک دامنی کا دامن نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کی گواہیاں کون دیتا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے، یعنی اس لیے کیا ہے کہ فوراً نہیں آ گیا بادشاہ کے بلانے پہ، پہلے میں نے کہا کہ ان عورتوں کو بلائیں اور ان کا حال پوچھیں کہ قصور میرا تھا یا ان کا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے، لِيَعْلَمَ، تاکہ ظاہر ہو جائے، انی لم اخنہ، کہ بے شک میں نے اس بادشاہ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں، میں نے بادشاہ کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ پارہ نمبر 13 شروع ہوتا ہے، سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وما ابرئ نفسی، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام جیسا صدیق پاک باز نبی یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، بہت حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے، جو نفس کے درجات ہیں، سب سے نچلا درجہ نفس کا ہے نفس امارہ، کہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، وہ نفس امارہ کے آرڈر سے بچتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں نوجوانوں کے لیے، بالخصوص لڑکوں کے لیے، قدم قدم پہ ایک درس موجود ہے، ایک سبق موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے راستے موجود ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے، اگر وہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اس راستے پر اگر چلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دیں سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہی، انہیں میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، انہیں میں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں گا، استخلص، خاص کر لوں گا ان کو، لنفسی، اپنے لیے۔ فلما کلمہ، پھر جب آپ سے بالمشافہ گفتگو کی، قال، تو آپ فرمانے لگے، یعنی بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کیا یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں، مکین، مقتدر، امین، معتمد، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے، اگر واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو کیا کر کے اجعلنی، مجھے بنا دے، علی خزائن الارض، وزیر خزانہ، کیونکہ یہ سب سے بڑا کام وزیر خزانہ ہوتا ہے، مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں، یعنی حفیظ بھی ہوں
حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم ماہر معاشیات بھی ہوں، ماہر اقتصادیات بھی ہوں، تو مجھے اس پر وزیر خزانہ مقرر کر دو۔ وکذالک، اور اسی طرح مکننا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا، فی الارض، اس سرزمین میں، مصر کی سرزمین میں اقتدار بخشا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اس میں جہاں چاہیں رہیں، یتبوأ رہیں، منہا اس میں، حیث یشاء جہاں چاہیں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الاخرت، اور آخرت کا اجر خیر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ہمیشہ روش تقوی پر گامزن رہے، تقوی کی راہ پر چلتے رہے، تو ان کے لیے عاقبت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے۔ آگے 8واں رکوع ہے، یعنی اللہ پاک نے یہ دعوت عطا فرما دی کہ جو یوسف کے راستے پر چلے گا نوجوان، تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا قیامت کے دن کہ وہ یوسف علیہ السلام کی لشکر میں، یعنی ان کے طرح کامیاب ہو کر وہ جنت میں جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رکوع نمبر 8 ہے، وجاء اخوۃ یوسف، اور قحط کے زمانہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، مصر آئے، یعنی جب قحط آ گیا، قحط کے سال آ گئے، تو غلہ لینے کے لیے پھر 10 بھائی جو تھے وہ غلہ لینے کے لیے آئے، فدخلوا علیہ، تو وہ آپ کے سامنے جب حاضر ہوئے، فعرفہم، تو آپ نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، وہم لہ منکرون، اور وہ آپ کو نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزہم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان یعنی زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا، لما جہزہم، تیار کر دیا، ان کو مہیا کر دیا، بجہازہم، ان کا مال و متاع، قال، تو آپ نے فرمایا، ائتونی، لے کر آنا میرے پاس، بے اخی لکم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے، پدری بھائی، یعنی جو دوسرے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت بنیامین، ان کا نام، ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کے آنا۔ الا ترونا، کیا تم دیکھ نہیں رہے، انی اوفل کیلا، کہ میں نے تمہیں پورا پورا پیمانہ بھر کے دیا ہے، وانا خیر المنزلین، اور میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں، فإن لم تأتونی بہ، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے، فلا کیل لکم، تو نہ تمہارے لیے کوئی غلہ ہوگا، عندی، میرے پاس، ولا تقربونی، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ قالو، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے، سنراود، ہم تقاضا کریں گے، عنہ، اس کے بارے میں، اباہ، اس کے باپ سے، وإنا لفاعلون، اور ہم یقیناً ایسا کریں گے کہ اس کو لے کے آئیں گے۔ وقال لفتیانہ، آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ ان کی رقم جو انہوں نے غلہ کی عوض ادا کی تھی وہ واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، اجعل، رکھ دو، بضاعتهم، ان کی پونجی، ان کی رقم، فی رحالہم، ان کی بوریوں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ جا کر اس کو پہچان لیں جب گھر واپس لوٹیں، اذن قلبو، جب وہ واپس لوٹ کر جائیں تو پھر یہ رقم پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں، شاید وہ اس سبب سے دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے، قالو، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے بجان، منع منا، ہم سے روک لیا گیا ہے، الکیلو، یہ غلہ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، فارسل معنا، تو بھیج دو ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی بنیامین کو، نقتل، ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے، وإنا لہ لحافظون، اور ہم یقیناً اس کی محافظت بھی کریں گے۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حل آمنکم علیہ، کیا میں پھر تم پر یقین کر لوں، اعتماد کر لوں، الا کما، جیسا کہ آمنتکم،
میں نے تم پر اعتماد کیا تھا علی اخی ہے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں من قبل اس سے پہلے اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ فلما فتحوا اور جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان وجدوا تو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو ردت الیہم لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف۔ قالو تو بولے یا ابانا اے ہمارے بجان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، والد گرامی ہمیں اور کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا یہ ہماری رقم بھی ردت الینا ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم یعنی نمیرو ہم غلہ لائیں گے ضرور اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ اور ہم حفاظت بھی کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں زیادہ بھی مل جائے گا جب 11واں بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ذالک کیل یسیر اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ قال تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ میں اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا معکم تمہارے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو، تؤتونی تم دو موثقا پختہ وعدہ من اللہ اللہ کی قسم کھا کر، لتأتوننی کہ تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس بہی اس کو کہ تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا سوائے اس کے ان یحاط بکم کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا، آتوہ دے دیا ان کو موثقہم اپنا پختہ عہد، قال اللہ تو آپ نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اس پر نگبان ہے، اس پر گواہ ہے۔ وقال اور فرمایا یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا نہ داخل ہونا من باب واحد شہر میں ایک ہی دروازے سے، ودخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقۃ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا، ما اغنی میں نہیں بچا سکتا عنکم تمہیں من اللہ اللہ کے حکم سے من شیء کچھ بھی، ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا ہے، علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل کیا بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعنی ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ اصل ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت نے چاہا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن ہم اپنی طرف سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اور جو بھی حفاظت کا ہیلہ ہو وہ ضرور استعمال کرے۔ اب یہ حفاظت کا ہیلہ تھا کہ فرمایا کہ بد نظر سے بچنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے آپ تھوڑے تھوڑے ایک الگ الگ دروازوں سے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا بچانے والا اللہ ہے اسی پر میرا توکل ہے، لیکن یہ تو ایک اتمام حجت تھا جو میں نے کر لیا۔ فلما دخلوا من حیث امرهم اور جب وہ داخل ہو گئے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ابوہم ان کے بابا نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، یعنی اللہ کی تقدیر آ جاتی تو پھر باپ کا حکم بھی نہیں بچا سکتا تھا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب یہ تو فقط ایک خواہش تھی یوسف یعقوب علیہ السلام کے دل میں جسے اس نے پورا کیا، یعنی ایک حاجت تھی کہ اپنے بیٹوں کی حفاظت کی ایک جو دل میں تھی تو اس کو پورا کیا، لیکن یقین تھا کہ ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ قضاها جس کو انہوں نے پورا کر لیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اور بے شک وہ صاحب علم تھے، لما علمناہ
وہ علم جو ہم نے ان کو سکھایا تھا وہ ان کے پاس تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ ولما، آگے رکوع نمبر 9 ہے، ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے 11 بھائی، آوا الیہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی۔ الیہ، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا۔ قال، اور فرمانے لگے، انی انا اخوک، آہستہ سے ان کو بتایا کہ بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ فلما جہزهم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جعل رکھ دیا، سقایۃ شاہی پیالہ، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے تجوری میں، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، ایدھا العیر، اے قافلے والو ٹھہرو، انکم لسارقون، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ یعنی اس وقت یہ رواج تھا، قانون تھا، شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی چوری کر لیتا تھا وہاں سے، تو شاہی محل سے، تو پھر اس کی سزا کے طور پر چور کو ہی وہاں رکھ لیا جاتا تھا۔ تو یہی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمائی کہ اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا کر یہ بتایا کہ اس نے چوری کی ہے اور چور کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہیں پہ رہے گا۔ تو اس بہانے سے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا۔ قالو، وہ بولے، واقبلوا علیہم، ان کی طرف متوجہ ہو کے بولے، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری چوری ہوئی ہے؟ قالوا نفقد سواع الملک، وہ درباری ملازم بولے، سواع الملک، نفقد، ہم نے کھو دیا ہے، سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولمن جاء بہ، اور جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس کے لیے، حمل بعیر، ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، بخدا، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا، نہیں ہم آئے ہیں، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا، تو وہ ملازم بولے، فما جزاؤہ، تو اس کی کیا جزا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے۔ ملازم بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی جزا یہ ہوگی، من وجدہ، کہ جس پایا جائے، فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو اس کی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، فبدأ، تو انہوں نے شروع کیا، بأوعیتہم، ان کے سامان کی تلاشی، قبل وعاء اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی۔ ثم استخرجہا، پھر اس کو نکال لیا، بالآخر اس پیالے کو نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ کذالک، اسی طرح کدنا، ہم نے تدبیر کی، یوسف علیہ السلام کے لیے، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کو ہم نے تدبیر بتا دی تھی اپنے بھائی کو پاس رکھنے کی۔ ما کان لیأخذ اخاہ، آپ نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، کی بادشاہ کی قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، جیسے اللہ چاہے۔ نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء، جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ، تو
کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ فاثر رہا یوسف، پس چھپایا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے، فی نفسہ ہی اپنے دل میں چھپائے رکھی یہ بات، ولم یبدیہا لہم اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں یوسف ہوں۔ قال انتم شر مکانا، دل میں ہی کہا تمہارا حال نہایت برا ہے، انتم شر بہت برے ہو، مکانا اپنے مقام میں، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ قالو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا بے شک اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، فخذ احدنا مکانہ پس رکھ لو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ، انا نراک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، من المحسنین کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ قال آپ نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ میں رکھوں الا من وجدنا متاعنا عنده اس کے سوا کسی اور کو رکھوں، من وجدنا جس کے پاس پایا ہے ہم نے، متاعنا اپنا سامان، عنده جس کے پاس، اس کے سوا میں کسی اور کو رکھوں، اللہ کی پناہ۔ انا اذا ظالمون بے شک میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ رکوع نمبر 10 سورہ یوسف پارہ نمبر 13۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پھر جب حضور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے، خلصوا نجيا الگ ہو کر، نجيا سرگوشی کرنے لگے۔ قال کبیرہم ان میں سے بڑے نے کہا الم تعلمون کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم کہ بے شک تمہارے بابا، قد اخذ علیکم انہوں نے عہد لیا ہے تم سے، موثقا پختہ عہد، من اللہ اللہ کی قسم کھا کر عہد لیا ہے کہ یہ بنیامین کو واپس لانا ہے، ومن قبل اور اس سے پہلے وہ بھی موجود ہے جو ما فرطتم فی یوسفا جو تم نے یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ فلن ابرح الارض تو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یأذن لی ابی میرے بابا مجھے حکم دیں، اجازت دیں، او یحکم اللہ یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرما دے، وہ خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ بڑے بھائی نے کہا ارجعوا الی ابیکم تم چلے جاؤ واپس اپنے باپ کی طرف، فقولوا اور کہو یا ابانا اے بجان، ان ابنک سرقہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم صرف اسی کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے جانا، وما كنا للغیب حافظین اور ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کے محافظ نہیں تھے، ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے۔ واسأل القریۃ التی كنا فیها اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو واسأل سوال کیجئے القریۃ التی اس بستی والوں سے، كنا فیها جس میں ہم تھے، والعیر التی اور اس قافلہ والوں سے معلوم کر لیں، اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ آسان کر دیا ہے تمہارے نفس نے، ہمارے نفسوں نے اس معاملے کو، اس جھوٹ کو ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ فصبر جمیل اب صبر ہی اچھا ہے۔ صلی اللہ ان یأتینی بہم جميعا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھے میرے پاس لائے گا، اللہ کے نبی تھے اور ان کو خبر ہو گئی، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم اور یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان سے، وقال اور فرمایا یا اسف علی یوسف اے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، وابیضت عیناہ اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی، من الحزن غم سے، وہو قزیم اور وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالو وہ بولے تاللہ وہ خدا کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا آپ ہو جائیں گے، حردن اپنے آپ کو کھو دیں گے، او تکونا من الحالکین یا آپ وفات پا جائیں گے، آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ قال آپ نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ
انہوں نے فرمایا کہ انما بے شک اشکو میں عرض کرتا ہوں بسی وحزنی اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے وَعَلَى تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے یا بنی یذهبوا اے میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا اور تلاش کرو خبر لے کر آؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام کی یوسف کی واقعی ہے اور اس کے بھائی کی ولا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے انہو بے شک لا یَيْأَسُ من روح اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کوئی الا القوم الکافرون سوائے کافر قوم کے فلما دخلوا علیہ پھر جب وہ داخل ہوئے آپ کے پاس یعنی جب وہ دربار یوسف میں حاضر ہوئے قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر مسنا پہنچی ہے ہمیں واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو الضر مصیبت تکلیف وجئنا اور ہم لائے ہیں بضاعت مزجات تھوڑی سی رقم فاوفی لنا الکیل بس پورا دے دیں ہمیں گلہ ہمیں ناپ کر پورا ناپ کر دینے پیسے تھوڑے ہیں وتصدق علینا ہم پر خیرات بھی کریں صدقہ بھی کریں ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا واخیہ اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا اذ انتم جاہلون جبکہ تم اس وقت نادان تھے قالو انہوں نے کہا انک لانت یوسف کیا بے شک تو ہی یوسف ہے قال آپ نے فرمایا انا یوسف میں ہی یوسف ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے انہ من یتقی ویصبر سبحان اللہ کتنا پیارا پیغام دیا یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے ہر معاملے میں کہ برائیوں کو چھوڑنا بھی صبر کرنا ہے اور سیدھی راہ پر قائم رہنا استقامت پذیر رہنا اس کو بھی صبر کہتے ہیں اور کوئی چیز نہ ملے اس پر راضی برضائے خدا رہنا یہ بھی صبر ہے کوئی مل کر چھن جائے اس پر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بھی صبر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا قالو وہ بولے تاللہ بخدا لقد آثرک اللہ علینا بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ہم پر آثرہ کا آپ کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے علینا ہم پر وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک ہم ہی خطا کار ہیں قال یوسف علیہ السلام فرمائے لا تثریب علیکم اليوم کوئی بدلہ نہیں آج تم سب سے کوئی گرفت نہیں کوئی ملامت نہیں یغفر اللہ لکم اللہ بخش دے گا تمہیں وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے اذهبوا بقمیصی ھذا لے جاؤ میرا یہ قمیص فالقوہ ڈال دو اس کو علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر یاتی بصیرن وہ بینا ہو جائیں گے ان کی بینائی واپس آ جائے گی وآتونی اور لے آؤ میرے پاس بے اہلف مجمعین اپنے سارے گھر والوں سارے خاندان کو میرے پاس لے آؤ اب یہاں پر کتنا بڑا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے دلیل ہے ایک پیغام ہے کہ اللہ والوں کے تبرکات جو ہیں وہ ذریعہ شفا ہوتے ہیں اللہ والوں کے یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک ہے اور اللہ کے نبی جو ان کے والد گرامی بھی ہیں ان کی نظر کو واپس لانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو شفا کا وسیلہ بنایا تو اگر قمیض یوسف کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار دو عالم کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کے تبرکات کا عالم کیا ہوگا اور عقل کے اندھے کہیں کہ سنہری جالیوں کے پاس کیوں جاتے ہو اور سنہری جالیوں کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو اس سے بڑا تبرک اس کائنات پر کون سا ہے جس کے ساتھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک جڑا ہو
آگے رکوع نمبر 11 ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہو گیا، قال ابوہم، تو ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے کہا، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو. سبحان اللہ. لولا ان تفندونی، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو. تفندون، بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو مجھے، تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. یعنی یوسف کا کرتا آ رہا ہے، یوسف خود نہیں آ رہے. کرتا ابھی مصر سے چلا ہے، سینکڑوں میلوں کی مسافت پر ہے. تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے اس کرتا مبارک کی خوشبو پا رہے ہیں. تو عقل کے اندھے کہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد یا حضور کی خوشبو کیسے محفلوں سے آ سکتی ہے، وہ تو مدینہ میں ہے. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، جنہوں نے سودا ہی اللہ پاک سے حرک کیا ہوتا ہے، تو وہ جہاں بھی ہوں، وہ ہم جہاں سے پکاریں وہیں وہ سنیں. وہ جہاں بھی ہوں، ان کا تعلق اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وہیں سے ہوتا ہے، ان کی خوشبوئیں وہیں سے آتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوئیں پانے والے مدینہ سے ہی پاتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کر بھی مدینے والے کی خوشبوئیں سونگتے ہیں. ولما فصلت العیر، جب قافلہ چل پڑا مصر سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے بہتا ہوا نہ سمجھو. قالو، وہ بولے، ان تاللہ، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ تو ہمیشہ اپنی محبت کی خود رفتگی میں، اپنی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہے، یعنی اپنی پرانی محبت میں ہی کھوئے ہوئے ہیں. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی. فرتد بصیرا، تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی. قال، آپ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں تمہیں بتا نہیں رہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. قالو، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے بجان، استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگیے. قال، آپ نے فرمایا، سوف استغفر لکم، میں ضرور تمہارے لیے قریب اللہ سے معافی مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہ سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا. یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہ سواریاں، فوجی، گارڈز، لوگ اتنے بڑے جلوس میں اپنے گھر والوں کا استقبال کیا. اور آوا الیہ ابویہ، اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی، یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا. وقالت، اور کہا، ادخلوا مصر، اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں. انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ قیام کریں. ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا. وخروا لہ سجدا، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں گر پڑے. وقالا، اور کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلھا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، 40 سال عرصہ کے بعد باپ بیٹا ملے. وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن،
جب اس نے مجھے قید سے نکلوایا، وجاء بکم من البدوی، مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، من بعدی، بعد اس کے، ان نزغ الشیطان، کہ شیطان نے فساد ڈال دیا تھا، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف، بے شک میرا رب بہت لطف فرمانے والا ہے، لما یشاء، جس پر چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے رب بے شک تو نے عطا کی ہے مجھے من الملک کی سلطنت، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھایا ہے، من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، فاطر السماوات، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، والارض، اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے، پھر دنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، توفنی مسلمان، تو مجھے موت دینا مسلمان حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، ذالک من انباء الغیب، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نوحیہ الیک، ہم ان کو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ برادران یوسف اپنی سازشیں اور تدبیریں جمع کر رہے تھے، اور جمع ہو رہے تھے اپنی تدبیروں پر، وہم یمکرون، اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، وما اکثر الناسی، اور نہیں اکثر لوگ، لو ہرستا، اگرچہ آپ چاہیں بھی، بمومنین، ایمان لانے والے، آپ کتنی ہی خواہش کریں اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے، وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے، وما تسألهم، اور نہیں آپ مانگتے ان سے، علیہ، اس دعوت و تبلیغ پر، من اجر، کوئی صلہ، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ رکوع نمبر 12، وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ان لوگوں کا جن سے گزر ہوتا رہتا ہے، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں، افامنوا، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم، اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیتن، ان پر چھا جائے، غاشیت من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی آفت آ جائے، او تاتیہم الساعۃ، یا ان پر قیامت آ جائے، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں، قل، اب فرما دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر قائم رہتے ہوئے، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، میرے پیچھے چلا، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے، من اہل القری، بستیوں میں سے، جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے ان بستیوں میں سے، مختلف بستیوں میں، افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیفا، کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، للذین اتقوا، ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے بہت برا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے،
وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان منکر قوموں نے گمان کر لیا ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وقد کذبوا جاءہم نصرنا، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جاءہم نصرنا، تو پھر ان رسولوں کو ہماری مدد آن پہنچی۔ فنجی من نشاء، تو پھر ہم بچا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا یرد بأسنا، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، جب عذاب آ جائے تو اس کو لوٹایا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم، بے شک ان کے قصوں میں ہے عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، یعنی ان سارے قصوں میں عبرت ہے کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ با کانا حدیث یفترا، یہ قرآن کریم ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، یہ تصدیق ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، و تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، علم ما کان و ما یکون اس میں موجود ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں پر 12 رکوع سورہ یوسف الحمدللہ کریم اختتام پذیر ہوئی۔ اب سورہ رعد ہماری شروع ہوتی ہے اگلی، پارہ نمبر 13 میں۔ سورۃ الرعد، رعد کا مطلب ہوتا ہے کڑک۔ اس سورت کے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت، کبریائی اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو ایسے روشن اور ناقابل انکار دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ جن کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جس کی عقل کا چراغ بجھ گیا ہو۔ سارے دلائل اس میں موجود ہیں، اور نہ اس کی قدرت کی نشانیوں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، اور نہ اس کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسی قدرتوں والا اور ایسے علم والا رب وہی معبود برحق ہے، اور ان روشن براہین کے باوجود منکرین حق کی ہٹ درمی حیرت انگیز ہے۔ راہ حق پر چلنے کی دعا مانگنے کے بجائے کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ ساری باتیں سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، آپ کا رب عذاب میں جلد بازی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، بے شک آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود بہت بخشش فرمانے والا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بعد اسلام اپنے ماننے والوں میں جو ذہنی، روحانی اور عملی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، اس کا ذکر بھی آیات نمبر 19 تا 24 میں آیا ہے۔ پھر مادی ترقی کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ان انسانوں کو بے سکونیوں کا علاج عطا فرمایا اللہ پاک نے، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور آخر میں حضور علیہ السلام سے فرما دیا کہ آپ کے ذمہ کرم پر تبلیغ فرمانا ہے، منکرین کے شور و غوغا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں سرگرم رہیے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، فتح اسلام کی ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کے بریف خلاصہ اور مضامین کا بریف تعارف، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔
वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नास ला युमिनून, और जो कुछ आपकी तरफ उतारा गया आपके रब की तरफ से, अल हक़्क़ु वही हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वही है जिसने रफ़अ समावाती, बुलंद किया आसमानों को, बगैर अमदिन, बगैर किसी सतून के खला में बुलंद फरमाया। तरौनहा, जिसको तुम देख सको। थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर पूरी कायनात पर महीत, अपने तख्ते इक़्तिदार पर अपनी शान के लायक मुतमक्किन हुआ। अलल अर्श इस्तवा, इस्तवा फरमाया यानी अपनी शान के लायक पूरी कायनात पर महीत, अपने तख्ते इक़्तिदार पर, अर्श से मुराद मुतमक्किन हुआ। वसख्खर शम्स वल कमरा, और उसी ने मुसख्खर किया सूरज को और चांद को, अपने निजाम के ताबे फरमाया। कुल्लु यजरी लिअजल मुसम्मा, इनमें से हर कोई एक मुकर्रर मुद्दत तक अपने अपने मदार पर चलता है। और युदब्बिरुल अम्र, यानी अपनी अपनी मुकर्रर मियाद में मुसाफत मुकम्मल करने के लिए अपने अपने मदार में चलता रहता है। युदब्बिरुल अम्र, वही सारे कायनात के पूरे निज़ाम की तदबीर फरमाता है। युफस्सिरुल आयाती, और तफसील से आयात बयान फरमाता है। लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम अपने रब के हुजूर हाजिर होने पर यकीन करो। वहुवल्लज़ी, और वही अल्लाह है, मद्दल अर्दा, जिसने फैलाया है जमीन को, वजअल फ़ीहा रवासिया, जिसने गोलाई के बावजूद जमीन को फैला दिया है। वजअल, और बना दिया, फ़ीहा, इसमें, रवासिया, पहाड़, वअनहारा, और दरिया, वमिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फल पैदा किए। जअल फ़ीहा ज़ौजैन, और इसमें कुछ दो जिन्सों के जोड़े बनाए। इसनैनी, दो ज़ौजैनी, इसनैनी, दो जिन्सों के जोड़े बनाए। युग़शिल लैलन नहारा, डांप लेता है, रात से दिन को डांक लेता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करने वाली। और फिल अर्दि क़िताउम मुतजाविरातुन, और ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म के क़ताआत हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। क़िताउन, मुख्तलिफ किस्म के क़ताआत हैं, टुकड़े हैं। मुतजाविरातुन, जो एक दूसरे के करीब भी हैं। व जन्नातुन, और बागात, मिन आनाबिन, अंगूरों के, व ज़रउन, और खेत, व नखीलुन, और खजूर, सिनवान वगैरह सिनवानिन, खजूर के दरख्त हैं, झुंडदार और बगैर झुंडदार। युस्का बिमाइन वाहिद, इन सबको एक ही पानी से सराब किया जाता है। वनफस्सिलु बअदहा अला बादिन, लेकिन इसके बावजूद हम जायका में बाज को बाज पर फजीलत देते हैं। यानी एक ही पानी में हर दरख्त पलता है, हर बाग पलता है, हर फल का पौधा पलता है, मगर जायके सबके मुख्तलिफ होते हैं, और वो जायके सारे जमीन से आते हैं, पानी से आते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कामिला की दलील है, अल्लाह के वजूद की दलील है कि उस रब की ताकत क्या है, उसकी कुदरत कहाँ तक है कि एक ही पानी पीने वाले दरख्त हैं, लेकिन जायके सबके मुख्तलिफ है। वनफज़्ज़िलु बअदहा अला बादिन फिल उकुल, और हम बाज को बाज पर खाने में फजीलत देते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, लिक़ौमिन याक़िलून, उनके लिए जो अक्लमंद हैं। व इन ताजब फ़अजबुन क़ौलुहुम, और अगर आप कुफार के इनकार पर ताज्जुब करें, ताजब, इतनी निशानियां बताने के बावजूद कुफार के इनकार पर ताज्जुब करें, फ़अजबुन क़ौलुहुम, तो उनका ये कहना भी बड़ा अजब है। अइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मर कर खाक हो जाएंगे। इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, तो क्या हमें असरे नौ तख्लीक किया जाएगा। उलाइकल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, और यही लोग हैं जिनके गर्दनों में तोक पड़े होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह माज़िल्लाह। उधर रब का इनकार है, उधर दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार है। व उलाइका अस्हाबुन नारी, और यही लोग दोज़ख वाले होंगे। हम फ़ीहा ख़ालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे।
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ، یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یستعجلونکا، جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالسیئات، عذاب، قبل الحسنتی، رحمت سے پہلے. وقد خلت، جبکہ گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے بھی، المثلات، بہت ساری حالات گزر چکے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک آپ کا رب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغفرت فرمانے والا ہے، للناس، لوگوں کی، علی ظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. یعنی آپ ان کی باتیں رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کی باتیں سن کر. یہ تو شیوا شروع سے رہا ساری قوموں کا. آپ کا رب ان کے لیے عذاب میں جلدی نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں کی، ان کے ظلم کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، ان پر، آیۃ من ربہ، اس رسول پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. انما انت منذر، تو آپ صرف ان کو ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت پہنچانے والے ہیں. رکوع نمبر 2. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، کہ جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے، کل انثی، ہر مادہ، ہر مادہ یعنی ہر مؤنث جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. وما تغیض الارحام، اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں. وما تزداد، بڑھتے ہیں. رحم جس قدر سکڑتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. وما تزداد، جس قدر بڑھتے ہیں. یعنی ہر انسان اور جاندار کی تخلیق ماں کے پیٹ میں، ایک قطرے آب سے لے کے پورا جاندار بننے تک، ہر مرحلے کو اللہ تعالیٰ ہر ماں کے پیٹ میں جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے. عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے غیب کو بھی، وہ شہادت ظاہر کو بھی. الکبیر المتعال، اور وہ بڑا بلند مرتبہ اور بہت ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ رتبہ والا ہے. سواء منکم، تم میں سے برابر ہے، من اسر القول، جو شخص آہستہ بات کرے، ومن جہر بہ، اور جو بلند آواز سے بات کرے، اس کے سامنے سب برابر ہیں. ومن هو مستخف باللیل، اور رات کی تاریکی میں چھپا ہو. وسارب بالنہار، اور دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے لیے ایک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں. لہو، ہر انسان کے لیے، معقبات، آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی ہر وقت ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے فرشتے بھی اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود بدلیں، ما بانفسہم، اپنے آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب دینے کا، اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی بھی لوٹانے والا نہیں. یعنی جہاں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرما لے، تو لازم ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ اللہ کی خوشی سے نہیں آ رہا. اللہ پاک اپنی خوشی سے نہیں دے رہے، بلکہ ان کے بد اعمال کا بدلہ ہے، برے اعمال کا بدلہ ہے. وما لهم من دونه من وال، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار. وال، مددگار، اسی سے ولی بنا، ولی، والی.
वल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ खौफ़न व तमअ, वही है जो दिखाता है तुम्हें बिजली कभी डराने के लिए और कभी उम्मीद दिलाने के लिए। खौफन डराने के लिए, व तमा और उम्मीद दिलाने के लिए। व युनशिउ सहाब सकाल, और कभी भारी घने बादलों को उठाता है। व युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही, ये रात सूरह रात का नाम यहाँ से। और तस्बीह करती है बिजली गरज बिहम्दिही, उसकी हम्द के साथ। बिजली और बादलों की गरज, या इस पर मुतय्यन फरिश्ता और तमाम फरिश्ते, वल मलाइकतु और सारे फरिश्ते मिन खीफतिही, उसके खौफ से उसकी हम्द की तस्बीह करते हैं। व युरसिलु सवाइका, और वो कड़कती बिजलियां भेजता है। व युसीबु बिहा मन यशा, फिर जिस पर चाहता है उसे गिरा देता है। अस्तगफिरुल्लाह। व हुम युजादिलून फिल्लाह, और वो कुफार कुदरत की इन निशानी के बावजूद अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। युजादिलूना, झगड़ा करते हैं। कौन करते हैं? कुफार। इतनी कुदरत की निशानियां सामने मौजूद हैं और फिर अपनी हट दर्मी पर कायम है। वह शदीदुल मिहाल, वो सख्त तदबीर और गिरफ्त वाला है। लहू दावतुल हक की, उसी के लिए हक यानी तौहीद की दावत है। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, और वो काफिर लोग जो इसके सिवा माबूदाने बातिला यानी बुतों की पूजा करते हैं। ला यस्तजीबून लहुम, जो उनको जवाब भी नहीं दे सकते बेशैन किसी चीज का। इल्ला कबासिदी कफ़ैही, वो इन्हें किसी चीज का जवाब भी नहीं दे सकते। इनकी मिसाल तो सिर्फ उस शख्स जैसी है का बासिदी कफ़ैही, जो अपनी दोनों हथेलियां पानी की तरफ फैलाए हुए है। ललमाई, पानी की तरफ, बासित फैलाए हुए, कफ़ई अपनी दोनों हथेलियां, इललमाई पानी की तरफ, लियबलुगा ताकि पहुंचे, फाहू उसके मुंह तक पानी पहुंचे। वमा हुआ बिबालिगी, और वो उसके मुंह तक नहीं पहुंच सकता। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल, और इसी तरह काफिरों का बुतों की इबादत और उनसे दुआ करना गुमराही में भटकने के सिवा कुछ नहीं। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह के लिए सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। तौअन व करहन, इताअत से भी मजबूरी से भी। वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और इनके साए भी सुबह शाम उसी को सजदा करते हैं। ज़िलालुहुम, इनके साए भी, बिलगुदुव्वि सुबह, वल आसाल और शाम अल्लाह को सजदा करते हैं। तो फिर इन काफिरों ने अल्लाह को छोड़कर बुतों की सजदा रेज़ी क्यों शुरू कर ली है इतनी निशानियों के बावजूद। अब ये आयत सजदा है, जिसने सुनी है तो उस पर सजदा वाजिब हो गया। कुल, आप फरमा दीजिए इन काफिरों के सामने, मन रब्बुस समावातिल अर्ज़, कौन रब है आसमानों पर जमीन का। कुलिल्लाह, ये जवाब नहीं दे सकेंगे। आप ही फिर उनसे फरमाइए अल्लाह। कुल अफत्तखज़्तुम, फिर तुमने इख्तियार किया है, मन दूनिही, उसके सिवा, औलिया, दूसरे दोस्त बना लिए हैं। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जो अपने लिए भी किसी नफा नुकसान की ताकत नहीं रखते, अपनी जातों के लिए भी किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं है। कुल, आप फरमाइए इनसे, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं। अम जअलू लिल्लाहि शुरका, क्या उन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बना लिए हैं। खलकू, जिन्होंने कुछ पैदा किया है, का खल्क ही, अल्लाह के पैदा करने की तरह। फतशाबहल खल्कु, तो मखलूक उन पर मुतशाबे हो गई है, उन पर मामला मुश्किल हो गया समझना। कुल इल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक है। वहुवल वाहिदुल कहार, और वो वाहिद और जबरदस्त है। अंजला, उसी ने उतारा, मिनस समाई, आसमान से, आसमान की जानिब से पानी उतारा। फसालत औदियतुम बिकदरिहा, तो बहा दिया उसको, तो वादियां अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। फसालत, बह पड़ी, औदियतुन, वादियां, बिकदरिहा, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक। फहतमल सैलु ज़बदर राबिया,
پھر سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، احتملہ اٹھا لیا، السیلو سیلاب نے، زبد الرابیہ ابھرا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ فی النار اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں وہ اٹھا لی، ابتغاء حلیۃ زیورات حاصل کرنے کے لیے، او متاع یا دوسرا سامان، زیورات یا دوسرا سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ وہ بھی اسی مثل جھاگ ہوتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق اسی طرح اللہ تعالی بیان فرماتا ہے حق کو، والباطل اور باطل کو، فاما الزبد جو جھاگ ہوتا ہے، فیذهب جفان وہ بیکار جاتا ہے، بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، واما ما ينفع الناس اور وہ چیز جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، فیمکث فی الارض تو وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا للہ للذین ان لوگوں کے لیے استجابوا لربہم جو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، الحسنی ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو، اپنے رب کے حکم کو قبول کیا ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، والذین اور وہ لوگ لم یستجیبوا جنہوں نے نہیں قبول کیا لہو اللہ کی دعوت کو، لو ان لہم ما فی الارض جميعا لو ان لہم ما فی الارض جميعا تو ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ اور اتنا ہی اور آ جائے، اتنا ہی اور آ جائے، لفتدوا بہ کہ اس کا فدیہ دے ڈالیں نجات حاصل کرنے کے لیے، عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں، اولئک لہم سوء الحساب یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رکوع نمبر 3 سورہ رعد پارہ نمبر 13۔ افمن یعلم بلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق کہ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے یہ حق ہے، کمن ہوا اعمی کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، اندھے سے مراد وہ نہیں جس کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اندھے سے مراد وہ ہے جس کو حق کی بات سمجھ نہیں آتی، حق کو دیکھ کر بھی وہ نہیں مانتا، دیکھ کر بھی وہ نہیں سمجھتا، وہ اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب بے شک عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ یوفون جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا قرار جو ہے قول و قرار اس کو نہیں توڑتے، والذین اور وہ لوگ یصلون جو صلہ جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصلا جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اکثر مقامات پر یہ دونوں باتیں اکٹھی آتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرنا، اللہ کو اپنا رب ماننا اور اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق پورے کرنا، اور دوسرے نمبر پر صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی اللہ پاک نے اپنے رشتے کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی ان لوگوں سے اور وہ لوگ جو جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْحِسَابِ اور وہ خوف زدہ ہیں برے حساب سے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں ان کی جن کے لیے آخرت کا انجام بہتر ہے۔ اولو الالباب والذین صبروا اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا کی تلاش میں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا، سرًا چھپ کر بھی، وعلانیۃ اور ظاہراً بھی، چھپا کر بھی ظاہراً بھی، ویدرؤون اور دور کرتے رہتے ہیں بالحسنۃ نیکیوں کے ساتھ، السیئۃ برائیوں کو،
اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جو جن کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی پیارا ہے۔ اور وہ گھر کیسا ہے؟ جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء اجداد جو صالح تھے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کے اولاد، والملائکۃ یدخلون، یعنی یہ سارے رشتے وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب الملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، داخل ہوں گے ان کے پاس، من کل باب، ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس کا بدلہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، بہت ہی اچھا ہے آخرت کا گھر، کیا ہی خوب اچھا ہے آخرت کا گھر۔ والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع تلقی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، کہ جن کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر بڑے خوش ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑی سی حقیر متاع کے سوا کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کافروں نے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان پر آیت، نبی پر آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، گمراہ ٹھہراتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اپنی نشانیوں کے باوجود جس کو چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ پاک نے تو نشانیاں اتنی اتاری ہیں کہ قیامت تک لگے رہیں، گن نہیں سکتے ان کو، گن نہیں سکتے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مطمئن ہوئے، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے اور کسی چیز سے نہیں، ان کا سکون ہی اللہ کا ذکر ہو گیا، کوئی اور چیز نہیں، اللہ کا ذکر ان کا سکون ہو گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی پہچان ہے کہ دل کو سکون ملے تو صرف اللہ کے ذکر میں، نہ مال و دولت میں، نہ خریداری میں، نہ شاپنگ میں، نہ کچھ اور فضولیات میں۔ دل کو سکون ملے تو صرف اللہ کے ذکر میں ملے، قرآن پڑھنے میں، درود پاک پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اللہ کی بندوں کی خدمت کرنے میں، اللہ کی بندوں کی مدد کرنے میں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ تو وہی دل اگر ان کاموں سے سکون پاتا ہے تو خدا کی قسم وہ دل مومن ہے، اس دل میں ایمان بھرا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، ان کے لیے آخرت میں عیش مسرت بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ طوبی، عیش و مسرت، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ کذالک، اسی طرح ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن، ایسی امت میں، قد خلت من قبلھا امم، کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں، لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت فرمائیں ان کے سامنے، الذی، وہ کتاب، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن،
جبکہ یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل آپ فرمائیں ان سے، ہوا ربی وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت اسی پر میں توکل کیا، والیہ متاب اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، لو ان قرآن کو ایسا قرآن ہوتا، سیرت به الجبال جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے، او قطعت به الارض یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی، او کلم به الموتى یا اس سے مردے کلام کرنے لگ جاتے، بل للہ الامر جميعا تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، اگر آپ اس بات پر غمزدہ ہوں اتنی نشانیوں کے باوجود یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قرآن ایسا اترتا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جميعا بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم اور یہ کافر جو ہیں ہمیشہ، لا یزال ہمیشہ، الذین کفروا کافر، تصیبهم ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، ان کو تصیبهم ان کو مصیبت پہنچتی رہے گی، بما صنعوا ان کرتوتوں کے باعث جو یہ کرتے ہیں، قارعۃ کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی مصیبت، او تحل قریبا من دارہم یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی وعد اللہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، یعنی یہاں وعدے سے مراد ہوگا عذاب۔ یہ کفار جو ہیں ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہیں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ کرتے ہیں، ان کے کرتوت ہیں۔ تو یہاں سے پھر ہمیں بار بار یہ درس مل رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے جو اللہ کی رضا میں شامل نہیں ہوتی بلکہ ایک سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے باعث آتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو کفار کے بارے میں بھی اتنے سخت منکروں کے بارے میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس بے شک آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت مغفرت فرمانے والا ہے، وہ جلدی عذاب میں جلدی نہیں کرتا، تو وہ کیسے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دے سکتا ہے؟ یہ عذاب جو آتے ہیں یا آزمائشیں اور تکلیفیں جو آتی ہیں یہ ہماری اپنی کرتوتوں کے باعث ہوتی ہیں۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کیا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا کفار کی جانب سے، فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی ان کو، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب سے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو کیسا رہا ان کا انجام، ان کا عذاب کیسا تھا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت کیا وہ اللہ، افمن ہوا کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، قائم ہے نگہبانی فرما رہا ہے، علی کل نفس ہر جان پر، بما کسبت اس کے اعمال کی، وجعلوا للہ شرکاء اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، قل سموہم وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ ذرا، قل آپ ان سے پوچھئے سموہم ان کے نام تو رکھو، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض اے نادانوں کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دینا چاہتے ہو، ام کیا تنبئونہ تم خبر دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما اس کی لا یعلم فی الارض جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، اس کے علم میں کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات اس کے علم میں نہیں،
अम बिज़ाहिर मिनल कौल, या ये ज़ाहिरी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ज़ाहिरी बातें। हकीकत वो है जो अल्लाह के इल्म में है, इहाता इल्म में है, जो अल्लाह के इल्म में नहीं, अल्लाह के इल्म के साथ जिस बात का कोई ताल्लुक नहीं, वो हकीकत नहीं है, वो ज़ाहिरी बातें हैं, घड़ी हुई हैं। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि आरास्ता कर दी गई काफिरों के लिए मकरुहुम, उनका मकर फरेब, वसुद्दू अनिस सबील, और रोका गया उनको, और वो सीधी राह से रोक दिए गए। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे, ठहरा दे, तो उसके लिए कोई हादी नहीं है। लहुम, उनके लिए अजाबुन, अजाब है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वाला अजाबुल आखिरत शक्कु, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है। वमा लहुम, नहीं उनके लिए, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से, मिन वाकिन, कोई बचाने वाला। मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तकून, मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा मुत्तकीन से किया गया है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें जारी हैं। उकुलुहा दाइमुन वजिल्लुहा, उसका उसके फल भी हमेशा रहने वाले हैं, उसके साए भी हमेशा रहने वाले हैं। तिल का उकबल्लज़ीन तक़ऊ, ये इंजाम है उन लोगों का जो तकवा इख्तियार करने वाले। अल्लाह वजअलना मिनहुम। वउकबल काफिरीन अन्नार, और काफिरों का इंजाम दोज़ख है, आतिश दोज़ख है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। वल्लज़ीना, और वो लोग, आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब अता फरमाई, यफरहूना, वो खुश होते हैं, बिमा, उसके साथ जो उन्ज़िला इलैका, उतारा गया आपकी तरफ। व मिनल अहज़ाबी, और इन्हीं के फिरकों में से बाज ऐसे हैं, मन युनकिरु बाज़हु, जो एक दूसरे का, ऐसे भी हैं जो इसके कुछ हिस्से का इनकार करते हैं। व मिनल अहज़ाबी, इनके फिरकों में से कोई ऐसे भी हैं, मन युनकिरु, जो इनकार करते हैं, बाज़हु, इसके कुछ हिस्से का। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमा उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, अन आबुदल्लाह, कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, वला उश्रिक बिही, और मैं उसके साथ शरीक न ठहराऊं किसी को, इलैहि अदउ, उसी की तरफ मैं दावत देता हूँ, बुलाता हूँ, व इलैहि मआब, और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। व कज़ालिक, और इसी तरह, अंज़लनाहु, हमने उतारा इसको, हुक्मन अरबिया, कुरान अरबी जुबान में उतारा है। कुरान हकीम जो है ये हुक्म बनाकर अरबी जुबान में उतारा है। वाला इन इत्तबाअत, और अगर आपने पैरवी की, अहवाअहुम, इनकी ख्वाहिशात की, बाद मा जाअक मिनल इल्म, इसके बाद के आपके पास इल्म आ चुका है, हक का इल्म आ चुका है। मा लक मिनल्लाहि, नहीं है आपके लिए अल्लाह की तरफ से, मिन वलीजिन, ना कोई दोस्त, वला वाक, और ना ही कोई बचाने वाला। रुकू नंबर 6, सूरत राद, पारा नंबर 13। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, और बेशक हमने भेजे बहुत से रसूल आपसे पहले। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, और हमने बनाई उनकी औलादें भी, उनकी बीवियां भी। वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, वमा काना लिरसूलिन, और किसी रसूल की ये काम नहीं था कि अन यातिया, कि वो ले आए, बिआयतिन, कोई निशानी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर मियाद के लिए एक नविश्ता है, एक किताब है, लिखा हुआ है, हर मियाद लिखी हुई है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु, अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है। व युस्बितु, और जिसे चाहता है सब्त फरमा देता है। व इंदहु उम्मुल किताब, और उसी के पास असल किताब लौह महफूज है। व इम्मा नुरियन्नका, और अगर हम इस अजाब का कुछ हिस्सा दिखा दें, इम्मा नुरियन्नका, अगर हम दिखा दें आपको, बाज़ल्लज़ी, कुछ हिस्सा उसका, नाइदुहुम, जो हम इनसे इनको डराते हैं जिस अजाब से, औ नतवफ़यन्नका, या आपको फौत कर लें, इन्नमा अलैकल बलागु, तो आपके जिम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचाना है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। व अलैनल हिसाब, और हमारे जिम्मे है हिसाब लेना। अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा,
کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے زیر تسلط جو زمین ہے اس کو ہر طرف سے گٹاتے چلے جا رہے ہیں، زمین کو گٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یحکم، حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ان کافروں کی زمین کو گٹاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اسری الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فللہ المکر جمیعا، تو ان سب کے فللہ المکر، اور اللہ کے لیے ہیں ساری تدبیریں، جمیعا، سب کی سب۔ ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو کماتا ہے ہر نفس، وسیعلم کفار، اور جان جائیں گے کفار بھی، لمن عقبی الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص بھی جس کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ یہ ہماری سورہ رات بھی اختتام پذیر ہوئی، الحمدللہ تعالیٰ، اس کے 6 رکوع۔ اب سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، تو سورۃ ابراہیم جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے، جب یہ وہ والا ہے جب کفار نے ہر قسم کے تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا اور کھل کر اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ یعنی اس کے آیات سے یا مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول یہ ہے۔ اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جلا وطن کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے، اور اس میں وہ بڑی سختی کر رہے تھے۔ تو اس لیے اس کے مضامین میں مقصد بعثت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو آپ کی بعثت کا مقصد فرمایا، اور پھر اس صحیفہ رشد و ہدایت کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے گمبھیر اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانا ہے۔ اس کی دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہ بتایا اللہ پاک نے کہ منکرین حق گوناگوں بیماریوں کا شکار ہیں، انہوں نے ابدی زندگی کو پس پشت ڈال دیا ہے اور خود ہی گمراہی میں مبتلا ہیں، خود بھی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور دوسروں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی ان کے دلوں سے بھی رغبت ختم کرنے کے لیے، دین حق سے موڑنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے اللہ پاک آگاہ فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اختصار سے ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ فرمائی گئی کہ پہلوں نے بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح ستایا اور اس طرح کا سلوک کیا تو وہ عذابوں کا شکار ہوئے۔ تو محشر کو پیش آنے والے عذاب کا نقشہ بھی ان کے سامنے اللہ پاک نے پیش فرمایا، اسی طرح سے یہ سمجھ جائیں۔ پھر شیطان کی چالوں اور اس کے مکر و فریب سے اللہ پاک نے آگاہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، شہر مکہ کے لیے ان کی رحمت بری دعائیں، اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا، اور اس کے حلال کی التجا، اور یہ کہنا کہ میں نے اے اللہ اپنی اس اولاد کو تیرے سپرد کیا ہے اور تیرے گھر کے قریب اس لیے بسایا ہے کہ یہ تیری عبادت کر سکیں، تو ان کو اپنے فرما برداروں میں شامل رکھنا، اور پوری دنیا کے لوگوں میں ان کی محبت ڈالنا تاکہ وہ کھچ کھچ کر ان کی طرف چلے آئیں۔ بے آب و گیا ریگستان تھا،
خانہ کعبہ کے پاس جب حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت یہ دعائیں فرمائیں، تو ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اتنی ڈال دینا کہ وہ کھچ کھچ کر ان کی طرف چلے آئیں، اور پھر حرم کے لیے اور اس شہر کے لیے، شہر مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے پھلوں کی کثرت کی دعا فرمائی کہ ورزقہم من الثمرات رزقا، ان کو پھلوں کی کثرت عطا فرمانا۔ تو یہ دعائے ابراہیمی علیہ السلام ہے کہ آج پوری دنیا میں وہ پھل نہیں ملتے ہوں گے جو حرمین شریفین میں ملتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں ملتے ہیں، اور کھجور بالخصوص کھجور کی جو کثرت ان دو شہروں میں ہے، بالخصوص مدینہ پاک میں، وہ کہیں بھی اتنی کثرت نظر نہیں آتی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم اب ہم پڑھتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب یعنی قرآن مجید عظیم کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکال کر لے آئیں لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور ہدایت کی طرف، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، بِإِذْنِ ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو غالب اور حمد والے رب کا راستہ ہے، جو راستہ غلبے والا اور تعریف والا راستہ ہے، خوبیوں والا راستہ ہے، اس طرف لے آئیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے کافروں کے لیے ان کے دردناک عذاب، شدید عذاب سے بربادی کافروں کے لیے ہے۔ الذین، وہ لوگ، کافر کون سے، یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یہ ترجیح دیتے ہیں، علی الآخرتی، آخرت کے مقابلہ میں، وَيَصُدُّونَ، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَيَصُدُّونَ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، اور یہی لوگ دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ پیغام حق کو واضح کر دے ان کے لیے، یعنی ہر رسول جو بھیجا اسی قوم کی زبان میں بھیجا، جیسے حضور علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان لے کر آئے تو عربوں میں ہی حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک ارسلنا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات، کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے، الی النور، نور ہدایت کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد کرائیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہیں، اذ انجاکم، جب اس نے بچایا تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، ویذبحون، اور ذبح کرتے تھے، اور یہ عذاب کیا تھا کہ ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔
رکوع نمبر 2 ہے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب آگاہ فرما دیا تھا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا تمہارے لیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، استغفر اللہ۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم، اگر تم انکار کرو، تم ومن فی الارض جميعا، جو سب کے سب زمین میں انکار کر دو، پھر بھی فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے میرا اللہ۔ الم یاتکم نبأ الذین، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد بھی آئے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض ایسی بہت ساری ایسی قومیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم، ان کے پاس رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر،